رکھیے کہ بچوں کو کبھی دعا نہیں دینی ہے. بچوں کو میں نے ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا ہے, وہ یوں لکھا ہوا تھا کہ ایک والدہ تھی, اپنے امی ابو کے گھر جاتی ہے, وہاں سے اس کی امی اس کو ایک ایسا ایک گلدان سا, ایک یہ گملہ نما یہ چیز جو ہے نا گفٹ کرتے ہیں. ان کو جب گفٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر لے کر آتی ہے. جب گھر لے کر آتی ہے تو اس کو سین کے اندر رکھتی ہے. سین کے اندر رکھتی ہے تو وہ اس کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا. بچہ جو ہے وہ کھیلنا شروع کرتا ہے, گھر میں کھیلتا ہے کھیلتا ہے کھیلتا ہے, کھیلتے کھیلتے اس کے ساتھ اس کی ٹکر ہو جاتی ہے. جیسے ہی ٹکر لگتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹتا ہے, ماں کو آواز جاتی ہے. ماں جیسے ہی وہ دیکھتی ہے آ کے, یہ تو ٹوٹ گیا, تو میری امی نے مجھے دیا تھا. بڑا اس کے ساتھ ایک خیال رکھ رہی تھی اس کا, یہ ٹوٹ گیا ہے. تو اپنے بچے کے پیچھے بھاگنا شروع کرتی ہے. بچہ آگے بھاگ رہا ہے, ماں پیچھے بھاگ رہی ہے. بچہ بچہ ہوتا ہے, وہ ماں سے تیز بھاگتا ہے. بچہ اس کے ہاتھ نہیں آیا. وہ گھر سے جیسے نکلتا ہے تو پیچھے سے ماں بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے, جا اللہ کرے تیری جنجوئے تو پنے جو تیری ہڈیاں بچیاں پجو. ایسے ہی ماں نے اس کو بد دعا دی کہ تیری ہڈی پسلیاں ٹوٹ جائیں. اب جناب ہوتا ایسے ہے کہ وہ بچہ ٹائم گزرتا ہے, کچھ ٹائم گزرتا ہے, مزید ٹائم گزرتا ہے, تو وہ پڑھ لکھ کر اپنی جاب کی طرف بڑھتا ہے. جیسی اس کی جاب ہوتی ہے, یعنی ملازمت ہوتی ہے, ساتھ ہی ملازمت ہوتی جائے ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں آج کل بھی دیکھتی ہیں آپ, تو ہوتا یوں ہے کہ ایک دم سے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اب بچے کی شادی بھی کر دی جائے. بچے کی گھر میں یہ بات بھی شروع ہو گئی کہ اس بچے کی شادی بھی کرتے ہیں. اب شادی کا وقت قریب آیا, جیسے دن طے ہوتے ہیں تو باپ نے ماں کو کہا کہ یہ پیچھے ایک دیوار ہے گھر کی, اس دیوار کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں, یہ گرنے والی ہے. تو یہ نہ ہو شادی ہوگی یا ساتھ میں لوگ بھی آئیں گے, گھر میں مہمان بھی ہوں گے, تو یہ نہ مطلب ہے کہ بری بھی لگ رہی ہے, اس کو نئے طریقے کے ساتھ گھر کو تھوڑا سیٹ کرتے ہیں, اچھا بناتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب شادی کے دن طے ہیں, اس کی جاب ہو گئی ہے, شادی کے دن قریب آ رہے ہیں, اور باپ نے مستری بلوائے, مزدور بلوائے, اور اب اس دیوار کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اس دیوار کو گرایا جائے. جیسے ہی کام لگنے والا ہے, بچہ گھر میں آتا ہے, وہی نوجوان جو بچہ تھا. اب گھر میں جیسے ہی آتا ہے, اس کو باپ نظر نہیں آتا, باپ سے کچھ کام ہے. ماں سے پوچھتا ہے کہ ابو جی کہاں ہیں؟ کہا وہ جس جگہ پر کام لگا ہوا ہے وہاں پر گئے ہوئے. جیسے ہی بچہ وہاں جاتا ہے, باپ تو اس کا سائڈ پہ تھا, لیکن جیسے ہی مزدوروں نے مستریوں نے اس دیوار کو گرانا چاہا, جیسے ہی دھکا دیا, ادھر سے وہ بچہ نوجوان نیچے آ جاتا ہے. وہ نوجوان جس کی وہاں پر شادی لگی ہوئی ہے, سیرا باندھنا ہے اس نے ابھی, تو جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے تو پوری دیوار اس کے اوپر گر جاتی ہے. اب دیوار گرتی ہے, وہاں پر شور چیخ و پکار شروع ہو جاتا ہے. مستری اس کو دیوار کے نیچے سے نکالتے ہیں, نکال کے ایمبولینس آتی ہے, گاڑی میں ڈالتے ہیں, ڈال کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. آج بچہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, پیچھے بچے کی ماں کو یہ اطلاع ہوتی ہے کہ بچے کو یوں لگ گئی ہے, اس طرح بچہ نیچے آ گیا. تو چیخو پکار کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے وہ جناب ہاسپٹل پہنچتی ہے. جب ہاسپٹل میں پہنچتی ہے تو جناب بچہ آئی سی یو وارڈ میں ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. اندر سے ڈاکٹر بھی وہ اس کا انہوں نے جواب دے دیا کہ بچہ بچ نہیں سکتا ہے, اور ماں اس کی باہر چیخو پکار ہے. ہاسپٹل پورا سر پہ اٹھایا ہوا ہے اس نے. جناب اس کی چیخو پکار سے ڈاکٹر نے جب دیکھا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کی آخری سانسیں ہیں, ماں کی بھی خواہش ہے اس کو اس کے ساتھ ملنے دیا جائے, بھیج دو اس کو اس کے سامنے اس کا دم نکلے, اس کی سانس نکلے. جیسے ہی وہ ماں بچے کے پاس جاتی ہے تو بچہ ایک آواز وہاں پر لگاتا ہے, بچہ ایک آواز لگاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ماں, جو آپ نے ایک مرتبہ مجھے بد دعا دی تھی کہ میری ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں, تو ماں جی وہ آپ کی بد دعا قبول ہو گئی ہے. آج میری ساری ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا ہے کہ تیری جسم کے اندر کوئی بھی ایسی ہڈی
کوئی بھی ایسی تسلی نہیں بچی کہ جو بچی ہو سب کی سب ٹوٹ گئی جس وجہ سے میں دنیا سے جا رہا. تو ماں مجھے معاف کرتی رہنا، میں نے تیرا وہ گملہ توڑا تھا، میں نے وہ تیرا گملہ توڑا تھا، مجھے معاف کرنا، وہ اس کے بدلے میں نے اپنی جان دے دی ہے. تو ماں ہو سکا تو مجھے معاف کرنا. ماں کی چیخو پکار وہ ہاسپٹل بھی دیکھتا ہے، وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ کیسی ماں تھی کہ جس نے بچے کو بددعا دی ہے اور بچہ اس سٹیج کے اوپر آ پہنچا. چند منٹ گزرتے ہیں، ایک لمبی سانس لیتا ہے، لمبی سانس لیتا ہے اور دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، وہ رخصت ہوتا ہے. جب دنیا سے جاتا ہے اللہ اکبر، پیچھے ماں کی چیخو پکار ایسی تھی، نہ اس کو ایک ہی بیٹا تھا اس کا، نہ اس کا کچھ کھانے کو دل کرتا، نہ اس کا کچھ پینے کو دل کرتا، نہ بولنے کو دل کرتا. بس جس کو ملتی وہ ایک ہی بات کرتی جا رہی تھی، وہ ایک ہی بات کہتی جا رہی تھی کہ آج کے بعد کسی ماں نے اپنے بچے کو بددعا نہیں دینی ہے. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو بددعا نہ دے. بس میں ایک ہی نصیحت کروں گی کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو بددعا نہ دے. ماں کی بددعا بھی قبول ہوتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، میرے پاس میرے سامنے میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو کبھی بھی بددعا نہ دیجیے گا. اس سے پہلے جو ہو گیا ہے وہ اللہ سے معافی ضرور مانگیے گا، اللہ سے توبہ ضرور کیجیے گا کہ مالک میں اپنے بچے کو، وہ بچہ کہ جو اللہ کی رحمت آپ کو ملا ہے، نہیں تو ان سے پوچھیں کہ جن کے گھر میں 10-10 سال سے یہ اس چیز کی دعائیں کی جاتی ہیں، التجائیں کی جاتی ہیں، اللہ راضی نہیں ہو رہا ہوتا. ان سے پوچھیں، ان ماؤں سے پوچھیں ان کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے آپ کو اولاد جیسی